اگر اس آیت کریمہ میں آپ غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کل 10 جملے ہیں. اس پوری آیت کے اندر 10 جملے ہیں، یعنی یہ آیت کریمہ 10 جملوں پر مشتمل ہے، اور اس کا پہلا جملہ دعویٰ ہے اور بقیہ کے 9 جملے اسی دعوے کی دلیل ہیں. نہیں سمجھے؟ یہ پوری کی پوری آیت 10 جملوں پر مشتمل ہے، یعنی اس آیت کریمہ میں 10 جملے ہیں، اور پہلا جملہ دعویٰ ہے اور بقیہ کے 9 جملے اسی دعوے کی دلیل ہیں. دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں. کتاب التوحید کی ایک شرح کی گئی ہے، فتح المجید، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ الالہ یہ معنی میں المعلوہ کے ہے، اور المعلوہ کہتے ہیں الذی یستحق العبادہ، یہ الہ کہتے ہیں جو حقیقت میں عبادت کا مستحق ہو. تو الہ کا مطلب یہ ہوا جو حقیقت میں عبادت کا مستحق ہو. اب ترجمہ کیا ہوا؟ اللہ ہی حقیقت میں عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے. یہ دعویٰ ہے. دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی عبادت کا مستحق ہے. عبادتیں کئی قسم کی ہیں. سجدہ عبادت ہے، لہذا اللہ ہی سجدے کا مستحق ہے. رکوع عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی مستحق ہے رکوع کا. نظر و نیاز عبادت ہے، لہذا نظر و نیاز صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی تبارک و تعالی اس کا مستحق ہے. تو جتنی بھی عبادتیں ہیں تمام عبادات کا مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ دعویٰ ہے. دعویٰ سمجھ میں آ گیا کہ تمام عبادات کا مستحق اللہ ہی ہے. سجدہ اسی کے لیے ہے، رکوع اسی کے لیے ہے، نظر و نیاز اسی کے لیے ہے، اور اسی کے راستے میں خرچ کرنا ہی اصل ہے، اور اسی کا راستہ اس لائق ہے کہ اس میں خرچ کیا جائے. تمام عبادتوں کا مستحق وہی ہے. سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق کیوں نہیں ہے؟ اس کا پہلا جواب میں نے بتایا نہیں کہ پہلا جملہ دعویٰ ہے اور بقیہ کے 9 جملے اسی دعوے کی دلیل ہیں. اللہ ہی تمام عبادات کا مستحق، سجدہ اسی کے لیے، رکوع اسی کے لیے، نظر و نیاز اسی کے لیے، مدد اسی سے مانگی جائے، مشکل کشا اسی کو سمجھا جائے، حاجت روا اسی کو سمجھا جائے، بیٹا بیٹی اسی سے مانگا جائے، مصیبت میں اسی کو پکارا جائے، تکلیف میں اسی کو پکارا جائے. کیوں؟ دوسرے کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا؟ دوسرا ان تمام عبادات کے لائق کیوں نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ زندہ ہے، الحج. دلیل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مر گئے وہ عبادت کے مستحق نہیں ہے. یہ دلیل ہے. الحج جو زندہ ہے وہی عبادت کا مستحق ہے، اور جو مر گیا نہ اس کے لیے سجدہ ہے، نہ اس کے لیے رکوع ہے، نہ اس کے لیے نظر و نیاز ہے، نہ اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، نہ اسے مشکل کشا سمجھا جا سکتا ہے، نہ اسے حاجت روا مانا جا سکتا ہے، اور نہ اسے مصیبتوں میں پکارا جا سکتا ہے. زندہ ہے. اس دعوے کی دلیل ہے. قرآن حکیم کی آیات پر اگر غور کر لیا جائے تو مزید ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں. سارے سوالات کی ضرورت تو یہی، تو وہ زندہ ہے. اچھا آپ ایک سوال کر سکتے ہیں اسی مقام پر، زندہ تو ہم بھی ہیں، زندہ تو ہم بھی ہیں، لہذا ہم سے کیوں نہیں مدد مانگی جا سکتی؟ جواب دیا گیا صرف زندہ نہیں ہے، وہ الحی ہے. حیون مانے زندہ، وہ الحی ہے. کیا مطلب؟ حقیقی حیات سے متصف. اور ہم کیسے زندہ ہیں؟ ہم حقیقی حیات سے متصف نہیں ہے. ہماری حیات دائمی ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور ہماری حیات تو حیات عارضی ہے. اس حیات کا کیا ہے؟ لہذا جو حیات عارضی سے متصف ہو وہ قطعاً عبادت کا مستحق نہیں ہے. نہ تو وہ سجدے کا مستحق ہے، نہ وہ تو رکوع کا مستحق ہے، اور نہ تو اسے مشکل کشا ہی تسلیم کیا جا سکتا ہے. یہ ہے الحی کا معنی.
اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی حیات اور موت کو بنیاد بنا کر کے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے. آیات قرآن یہ ملاحظہ ہو, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذهبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة ومن تزکا لنفسه ومن تزکا فإنما يتزکا لنفسه وإلیہ المصیر وما يستوی الأعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوی الأحیاء ولا الأموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. آیات رکوع سے شروع ہو رہی ہیں, وہیں سے شروع ہو رہا ہے رکوع کہ اے دنیا کے تمام انسانوں, یا ایھا الناس, اس ناس میں نبی بھی داخل ہیں, رسول بھی داخل ہیں, اولیاء بھی داخل ہیں اور مرشدین بھی داخل ہیں, سارے کے سارے لوگ داخل ہیں اور سب کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے تم سب کے سب محتاج ہو, فقراء الی اللہ, سب کے سب محتاج